چونٹی اور کبوتر ہمدردی کا عمل۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک ننھی سی چونٹی دریا کے کنارے گھوم رہی تھی۔ وہ صبح سے ہی کھانا اکٹھا کر رہی تھی اور مسلسل کام نے اسے بہت پیاسا کر دیا تھا۔ دریا کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا اور چونٹی نے سوچا کہ یہ پانی پینے کا بالکل اچھا موقع ہے۔ جب چونٹی پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے جھکی تو اچانک اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بہتے ہوئے پانی میں جا گری۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور ننھی سی چونٹی بہاؤ میں تیرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی مگر پانی کی طاقت زیادہ تھی۔ چونٹی نے دل میں سوچا، شاید اب میرا اختتام آ گیا ہے۔ اتنے میں قریب ہی ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی ایک مہربان کبوتری نے چونٹی کو پانی میں تیرتے دیکھا۔ چونٹی کی بے بسی دیکھ کر کبوتری کا دل پسیج گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور زمین پر ایک بڑا سا پتا دیکھا۔ فوراً کبوتری نے اپنی چونچ میں وہ پتا اٹھایا، اڑ کر دریا کے کنارے پہنچی اور احتیاط سے وہ پتا چونٹی کے قریب ڈال دیا۔ چونٹی نے پتے کو اپنے قریب تیرتا ہوا دیکھا اور فوراً اس پر چڑھ گئی۔ اسے بہت سکون اور راحت ملی۔ کبوتر نے پتے کو ہلکی سے دھکیل کر کنارے کی طرف بڑھایا، یہاں تک کہ چونٹی محفوظ طور پر زمین پر پہنچ گئی۔ زمین پر آ کر چونٹی نے اوپر دیکھا اور کہا، بہت شکریہ پیاری کبوتری، تم نے میری جان بچائی۔ میں تمہاری مہربانی کبھی نہیں بھولوں گی۔ کبوتری مسکرائی اور بولی، جب بھی موقع ملے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ننھی چونٹی، شاید ایک دن تمہیں بھی کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے۔ اور یہ کہہ کر کبوتری واپس اپنی شاخ پر جا بیٹھی۔ دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس نے کسی کی زندگی اور جان بچائی۔ کچھ دن گزر گئے اور جنگل میں زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، مگر ایک دوپہر ایک شکاری کمان اور تیر لیے خاموشی سے درختوں کے درمیان آیا۔ اس نے ایک شاخ پر بیٹھی خوبصورت سفید کبوتری کو دیکھا اور سوچا، کتنی حسین پرندہ ہے، یہ تو میرے لیے ایک شاندار شکار ہوگا۔ اس نے آہستگی سے کمان تان کر تیر لگانے کی تیاری کی تاکہ بے خبر کبوتری کو پکڑ سکے۔ اسی وقت قریب ہی وہی چونٹی جسے کبوتری نے ایک دن بچایا تھا، خوراک اکٹھی کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک اس کی نظر شکاری پر پڑی جو کبوتری کی طرف نشانہ لگا رہا تھا۔ خطرہ بھاپتے ہی چونٹی نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے رینگتے ہوئے شکاری کے پاؤں تک پہنچ کر پوری طاقت سے اسے کاٹ لیا۔ اچانک درد محسوس ہوتے ہی شکاری چیخا، آ! اور اس کے ہاتھ سے کمان گر گئی۔ آواز سن کر کبوتری چونک گئی، نیچے دیکھا تو شکاری کو اپنے نیچے پایا۔ خطرے کو بھاپتے ہی کبوتری نے فوراً اپنے پر پھیلایا اور اڑ گئی، وقت سے پہلے شکاری کے نشانے سے بچ نکلی۔ شکاری جو اب غصے اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا، اپنے ارادے ترک کر کے مایوسی میں جنگل سے واپس چلا گیا۔ کبوتر جو شکار سے بچ نکلا تھا چونٹی کے پاس اڑ کر آیا اور بولا، شکریہ پیارے میرے دوست، آج تم نے میری جان بچائی جیسے ایک دن میں نے تمہاری بچائی تھی۔ چونٹی مسکرائی اور بولی، میں نے تو وہی کیا جو تم نے میرے لیے کیا تھا، جیسے کہ تم نے کہا تھا مہربانی ہمیشہ واپس لوٹ آتی ہے۔ اس دن کے بعد سے چونٹی اور کبوتر کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے کہ نیکی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، اور جو دوست ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ مدد کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔